فرشتوں سے کہنا چاہتا کہ جن پر تم نے کہا نا فساد کریں گے، ٹھیک ہے فساد والے ہی پیدا ہوئے جہنم میں جائیں گے، مگر ایسے بندوں کا ذکر کرو۔ کبھی جبریل اور میکائیل نے یہ امتحان دیا کہ بچے کی جان تم قبض کر آئے، اس کی آنکھوں کا نور چھین لائے، اس کے دل کا چین، کیا میرے بندے نے کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا، گلہ نہیں کیا انہوں نے، اس نے کہا میرا رب ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، میں اس کو الاٹ کروں۔ ایسی مصیبت کے وقت بھی دل میں گلہ نہیں پیدا ہوا، اور تو نے کہا جو اللہ کرتا ٹھیک۔ تو دعائیں جو قبول کرتا وہاں اللہ کہتا جس کی چاہتا، اس کے بھی ضوابط ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو کہتے جائیں ڈکٹیشن ہے اللہ کے نام، اللہ مانتا ہی جائے، پھر اللہ نہ کہا ہمارے ماتحت ہو گیا، ایسا نہیں میرے بھائی ہوگا۔ ہم دعا کریں گے، ہمیں حکم ہی ہوگا کہ تم مانگتے جاؤ، معاملہ اللہ اس فائل پر لکھے گا۔ 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا ضرور، دعا رائے گا نہیں جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی اس وقت ہے جب قبول ہونی، یہ پلے باندھے۔ اگر قبول نہ ہونا ہوتا اس کا زبان سے نہ نکلنے دیتا۔ کتنے حرامی پھر رہے ہیں دعا نہیں کرتے، فرمایا دروازے قبولیت کے کھلے ہیں تو تب دعا تیری زبان سے نکلی ہے، مگر وہ قبول کس طرح ہوگی یہ اللہ خود بہتر۔ 3 شکلیں، یا تو وہی چیز دے گا جو تم مانگ رہے، جلد بازی نہ کرو، یہ نہ کہو بھی مانگتے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ، کھل جائے گا۔ اور اگر وہ بات مناسب نہیں، تم سمجھتے اچھی ہے بیٹا مل جائے، یہ نہیں جانتے کہ جوانی سے آگے جب گزریں گے ہم، یہ جوان ہوگا ہم بوڑھے، تو یہی بچہ وہ برتاؤ کرے گا، ہم کہیں گے اس بچے کی بجائے تو اللہ پتھر دے دیتا۔ میں نے باپوں کو سنا تو فرمایا کہ رو گے، پھر تم چھوڑو کون سی چیز، اس کی بجائے میں کوئی بہتر چیز دے دوں گا، یا کوئی مصیبت جو قسمت میں لکھی ہے وہ ٹال دوں گا۔ تم سمجھتے رہے قبول نہیں ہوئی، ہو گئی، اگر نہ ہوتی مصیبت آ رہی تھی، یہ دعا راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اور تیسرا فرمایا اگر اس دنیا میں منظور نہیں، قربان جائیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے، فرمایا بے فکر ہو جا، اللہ فائل میں رکھ لیتا ہے، قیامت کا دن آئے گا کہے گا دنیا میں قبول کرنی نہیں مناسب تھی، وہ پڑی ہے پینڈنگ، یہ جنت ہے، جو اس کی نعمت ہے اس دعا کے بدلے چاہتے لے لو۔ تو جن کی یہاں مانی گئی نا، یہ سارے پچھتائیں گے کہ نہ وہاں مانی جاتی، یہاں کے لیے پڑی ہوتی تو آج مزے کرتے، وہ کیا تھی دنیا کی فانی۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ رحیم ہے، حکیم ہے، مہربان۔ ماں باپ کو بچے کی تکلیف سے اس طرح دکھ ہوتا، وہ تو رحم الرحیم، وہ کیوں نہیں محسوس کرتا، وہ تو سارے علم کا مالک، مگر اس مصیبت میں بھی کوئی بلا ہوتا، کبھی کڑوی دوائی بھی فائدہ دیتی ہے، کبھی میٹھا شربت دیتا۔ تو یہ بیماریاں مصیبتیں کڑوے گھونٹ ہیں شفا، مگر یہ پیتا کوئی نیک بندہ ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں نے کہا تم تو یار نعمتیں ڈھونڈتے ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تو پیاروں کی طرح چھیڑا نا، یار کا تیر یار کی طرف آیا، مگر یہ عارف مانتا جو اللہ کو پہچانتا، بیوقوف تو رونے لگتا، مصیبت بھی نہیں چلتی، گناہ اپنے پلے پا لے۔ اگر وہ مانے سبحان اللہ جو تو کر رہا پاک، تو نہیں غلط کرتا، تو مصیبت چلے نہ چلے سکون ملے گا۔ اور اس کے عوض جو ہوگا، کیسے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار میں صبح کے وقت اٹھوں نا، بیمار ہوں یا تندرست، مجھے کوئی کبھی پریشانی نہیں، بیماری بھی مجھے اتنی پیاری ہے جتنی تندرستی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی ہے بہتر، وہ زیادہ بہتر جانتا۔ اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں مجھے 3 نعمتیں نظر آتی ہیں، پلے باندھو۔ ایک مصیبت کیا، ایک نعمت کیا؟ فرماتا میں حضرت عمر رضی اللہ فرماتے میں ایسا کہتا ہوں کہ مصیبت دنیاوی ہے، مادی، دین میرا بچا ہوا ہے، ایک انعام تو یہ۔ دوسرا فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، الحمدللہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے بڑا ہو جاتا پھر کیا بگاڑ لیتا۔ اور تیسرا فرمایا جب ثواب دیکھتا ہوں نا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، مرتے دم تک بھی اگر دکھی رہوں گا چند روزہ بات ہے، جو اس کے بدلے میں اللہ ان گنت ثواب دے گا جو کسی کمپیوٹر میں، وہ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کی ہر شے میں رحمت کو پہچانو، وہ ظلم نہیں کرتا، کیوں ظلم کرے گا؟ مگر ٹیکہ بھی کبھی لگانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو آپریشن بھی کرنا پڑتا، وہ بہتری کے لیے کرتا۔ جی ضروری سو جو لوگ جنس اجناس وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو کتنے دن اور کتنی مقدار میں ذخیرہ کرنے کا حکم؟ ماشاء اللہ
میں اگر بات کو ذرا لمبی کر دیتا ہوں، یقین جانیں جب اللہ کی بات چلتی ہے یا رسول اللہ کی، آپ کے ساتھیوں کی، اس میں آتا ہے مزہ، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اس بات کو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہر بات میں تو مزہ ہی مزہ، اللہ کے رسول کی زندگی، قرآن، اللہ، یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے، اور ان حالات میں تو ضروری ہے۔ غلہ جو اللہ پیدا کرتا ہے نا، سارے لوگوں کی ضرورت کے لیے برابر کرتا ہے۔ آپ یہ دل سے نکال دیں کہ دنیا زیادہ پیدا ہو رہی ہے، آبادی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ کافر سوچ سکتا ہے، کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جب اللہ نہ کرے، اور اللہ ایسا ظالم نہیں کہ اس کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کوئی نہیں، کیوں دعوت دیں گے؟ اللہ اس دنیا میں بن بلائے بلاتا ہے بندوں کو، اگر اس کے پلے رزق نہیں کیوں بلائے؟ کافر ہیں جو کہتے ہیں رزق نہیں ہے۔ سوال سائلین، اللہ نے زمین میں روزی سب کے لیے برابر پیدا کی ہے، تم اولاد آدم صحیح نہیں بانٹتے، ایک ارب پتی ہو کر بیٹھ گیا، کیوں اس نے زیادہ دولت رکھی؟ اس کے بھائی مر رہے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اگر اس کے پاس زمین تھی اور غلہ پیدا ہوا، کیوں نہیں اس نے ضرورت کے مطابق جو چاہیے تھا گھر رکھتا، باقی بازار میں بیچ دیتا اور کہتا آج ہی بیچو، میں نہیں روکنا چاہتا، میرے بھائیوں کو سستا اگر ملے گا خوشی ہوگی مجھے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تفسیر ہے امام قرطبی کے الجامع لأحکام القرآن، 20 جلدیں، سورہ مزمل پر جب گئے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع آپ دیکھیں، یہ روزی کمانا اتنی عبادت ہے، یہ دنیاوی دھندا نہیں، آپ میں سے کوئی دکان کرتا ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کوئی ملازمت، یہ سب عبادت ہے، جیسے مسجد میں نماز عبادت، یہ عبادت ہے اگر حلال طریقے سے ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کھڑے ہوا، پہلے تہجد بہت بڑی تھی، بعد میں یہ اتارا کیا، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بیمار بھی ہیں، تم میں سے جہاد بھی کرنے والے ہیں، اور یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ جو ہے نا ان کو زمین میں بھی چلنا پڑنا پڑے گا روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش کو جہاد کے ساتھ نفی کیا، فرمایا اس لیے میں نے تہجد گھٹا دی ہے، اب جتنی آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، یہ کام زیادہ ہم ہے، رزق تلاش کرو، جہاد کرو، بیماروں کو سنبھالو۔ تو اس کے تحت لکھتے ہیں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ نہیں کہ جونکے بن کر بیٹھ جاؤ اور وہاں ہی ٹیلی فونوں پر سودے کرو، نہ دینا نہ لینا، چیز ابھی تیار نہیں ہوئی تم نے سودے کر لی، اس نے آگے سودے کر لیے، 10 روپے کی چیز اصل صارف تک پہنچتے پہنچتے 100 کی کر دی تم نے، اور کیا تمہارا ہنگ پھٹکڑی لگا، سب رزق حرام ہے، صرف سود ہی حرام نہیں، یہ سارا دھندا حرام ہے۔ جب تک تمہارے پاس چیز نہیں آتی تم پیسے ادا نہیں کرتے، آگے بیچنے کا حق ہی نہیں، یہ غیر حاضر سودے حرام کمانے کے لیے، کیا اس میں تم نے ڈالا؟ آپ ذرا حیرانی سے دیکھیں گے، اللہ کے رسول نے تو اس کو ناجائز کر دیا، یہ ڈھیری پڑی ہے، سودا ہو گیا، میں نے خرید لی، وہاں سے اٹھائی نہیں میں نے، اسی وقت دوسرا آدمی کہتا آپ نے 10 روپے میں خریدی، میں 11 دیتا ہوں، حضور نے فرمایا حرام ہے، کیا اس میں پڑ گیا کہ 1 روپے نفع رہ رہا، وہاں سے توڑ کر اٹھا، دوسری جگہ لے جا، کچھ داخل کر حصہ اپنا، پھر حق بنے گا تجھے لینے، تو یہ حرام داخل کر لیا، مہنگائی کر لی۔ تو قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک تاجر نے واسط کا تھا، اپنے غلام سے کہا کہ میرا یہ مال لے جا بصرے، اور وہاں پہنچ کر اسی دن بیچ دینا، یہ مومن کی بات ہے۔ وہ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مہنگی ہو جائے گی، 2-4 دن، اس نے نہیں بیچی، 2-4 دن کے بعد بیچی، 20,000 نفع کمایا۔ اس نے تاجر کو لکھا کہ میں یہاں آیا تھا، مجھے تاجروں نے روک لیا، کچھ دن روکنے کے بعد بیچا اتنا نفع، اس نے کہا نامراد یہ سارا خدا کی راہ میں دے دے اور میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ 3-4 دن تم نے کیوں نہیں بیچی، خلق خدا تنگ ہوئے، یہ کیا نفع ہے، مردار مجھے کھلا رہا، یہ 20,000 یا اللہ کی راہ میں دے دے، اور پھر بھی اللہ سے میں معافی مانگوں گا، جاتے ہی بیچنی تھی، بے شک ایک آنا ہی نفع ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا، کہ کوئی لا رہا باہر سے مال، اور وہ ایک نیکی کر رہا، سپلائی کر، ٹھیک اپنا جو اس نے ہے ٹرانسپورٹ اور یہ محنت، اس کا نفع دے دے، مگر وہ خون چوسے کہ تنگ کروں، لوگ بھوکے مریں اور زیادہ ریٹ مجھے ملے، کیا اس نے اپنی مرضی سے ریٹ لگایا، بھائی مرضی کیا، بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، جو مانگ لیا آپ نے دی، یہ سمجھے ڈاکہ ہے، چوری ہے، بالکل سود خوری ہے، اس کو جو جی چاہے آپ حاجی صاحب نہ دیں نا کہ سودا ہے، سودا کوئی نہیں ہے، سودا ہے جو خوشی سے آدمی کرے، ایک پھنسا ہوا غریب دے رہا آپ کو، یہ کیا خوش ہونا اس نے۔ آپ ایک واقعہ یاد رکھیں، قربان جائیں اللہ کے رسول نے جو انقلاب کیا، میرے بھائی پوچھ رہا تھا، اب تبدیلی جب ہم اپنے اندر نہیں پیدا کرتے کیا کریں؟ یہ قصے سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم مسلمانوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تمہارے بڑے ایسا کرتے تھے، مگر کرتے تھے، ہے حقیقت ہے، ہم نے بدنام کر دیا۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے،
آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے دوران خطبہ کہہ دیا کہ مسجد میں ایک شخص یمن سے آنے والا جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور چمکتا ہے، وہ بادشاہی خاندان سے